السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله مولانا العظيم۔ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ بھائی اور بزرگوں، نوجوان احباب، مربی حضرات، سفید داڑھی والے معززین حضرات، علماء کرام، میری ماں اور بہنوں، بہت ہی مختصر وقت ہے، مجھے 25 منٹ کا وقت دیا ہے۔ اس 25 منٹ کے وقت میں دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی موضوع سے متعلق کچھ ایسی حدیثیں پیش کرنے کے لیے انشراح فرما دے جو میرے لیے، آپ کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء آیت نمبر 1 میں بڑے جامع انداز سے انسانی زندگی کو، انسان کی حقیقت کو بیان فرمایا، اور انسانی زندگی اور انسانی حقیقت سے متعلق گفتگو کی جائے، کچھ وقت کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اے انسانوں، مومنین کو مخاطب نہیں کیا اللہ نے، خاص کر کے سارے ہی انسانوں کو مخاطب فرمایا ہے، سارے ہی انسانوں سے متعلق ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اے انسانوں اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم کو
ایک جان سے پیدا فرمایا، من نفس واحدہ، ایک ہی جان سے پیدا فرمایا، وخلق منہا زوجہا، ان سے ان کی بیوی کو پیدا فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا، وخلق منہا زوجہا، ان سے ان کی بیوی کو پیدا فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے ہم سب کی ماں حوا کو پیدا فرمایا، وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں سے دنیا بھر کے مردوں کو پیدا فرمایا اور دنیا بھر میں پھیلی ہوئی عورتوں کو پیدا فرمایا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں 7262 حدیثیں نقل فرمائی ہیں، ان میں سے 4991 نمبر حدیث شریف ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ حدیث پاک مروی ہے۔ آقا نامدار سید الکونین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، آخرت پر ایمان رکھتا ہو، وہ اپنے پڑوسی کو نہ ستائے، اپنے پڑوسی کو نہ ستائے، اپنے پڑوسی کو نہ ستائے۔ اور پڑوسیوں میں سب سے زیادہ قریب ترین پڑوسی کون ہے؟ فوراً فرمایا حضرت سید الکونین علیہ السلام نے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ فاستوصوا بالنساء، عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو، تمہارا سب سے زیادہ قریب ترین پڑوسی تمہارے بیوی ہے، اس کے بعد دوسروں کا نمبر ہے۔ تو فوراً فرمایا فاستوصوا بالنساء، عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو، رواداری کا معاملہ کرو، فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَا مِنْ ضِلْعٍ، اس لیے کہ عورتوں کو پیدا کیا گیا ہے پسلیوں سے، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، ان سے ان کی بیوی کو پیدا فرمایا۔ کیسے پیدا فرمایا؟ آقا نے فرمایا کہ پسلی سے پیدا فرمایا، اور وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ مِنَ الضِّلْعِ أَعْلَاهَا، اور پسلیوں میں سب سے زیادہ ٹیڑھی پسلی اوپر والی پسلی ہے، اس ٹیڑھی پسلی سے، اوپر والی پسلی سے اللہ نے عورتوں کو پیدا فرمایا، لہذا اس کے مزاج میں، اس کی فطرت میں ٹیڑھاپن رہنا ہی رہنا ہے، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، وہ ٹیڑھاپن باقی رہے گی۔ فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسْرَتَهُ، اگر تم اس ٹیڑھاپن کو سیدھی کرنے کے چکر میں پڑ جاؤ گے، کسرتہ، تو وہ سیدھی ہونے والی چیز نہیں ہے، ٹوٹ جائے گی، اسے توڑ ڈالو گے، لہذا اس کو اسی حالت میں رکھ کر کے اس کے ساتھ رواداری کا معاملہ کرنا۔ نوجوان لڑکے ہوتے ہیں، شادی شدہ، نئے شادی شدہ ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت میرے بیوی بے انتہا بدتمیز ہے، بے انتہا موزور ہے۔ دوسرا نوجوان آتا ہے،
وہ بھی کہتا ہے کہ میرے بیوی بے انتہا بدتمیز ہے. تیسرا آتا ہے وہ بھی یہ کہتا ہے. اسے یہ پتا نہیں کہ سبھی کی بیوی کا یہ حال ہے. بس تیرے اندر بیوی رکھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. اسے تو اللہ نے اپنی فطرت پر پیدا فرمایا, اس کی فطرت پر اللہ نے اسے پیدا فرمایا ہے, تو اس کی فطرت کو بدلنے کے چکر میں رہتا ہے, اس کے اوپر بد اخلاقی کا الزام لگاتا ہے. اسے تو اللہ نے اسی فطرت پر پیدا فرمایا ہے, وہ اپنی فطرت پر باقی ہے, تو اپنی اصلاح کر لے. اگر تیرے اندر بیوی رکھنے کی صلاحیت آ جائے تو مسئلہ حل. تو نوجوانوں کو ہم ترغیب دیتے ہیں کہ بھائی اپنی اصلاح کرو, وہ تو اپنی فطرت پر ہے, تجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ سبھی کی بیوی کا یہ حال ہے. ایک حدیث شریف سناتا ہوں, اگر یہ علماء کرام مجھے اجازت دے دے اس موضوع سے متعلق کچھ حدیثیں سنائی جائے. ارشاد بے شک. حافظ ابن حبان علیہ رحمہ نے صحیح ابن حبان میں کئی ہزار حدیثیں نقل فرمائی ہے. ان میں سے 4035 نمبر حدیث شریف ہے, صحیح ترین حدیث شریف ہے. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. آقا نامدار سید الکونین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اربع من سعادت ابن آدم و اربع من شقاوت ابن آدم. ابن آدم کی سعادت مندی میں سے, خوش نصیبی میں سے 4 چیزیں ہیں, اور ابن آدم کے انسان کی بد نصیبی میں سے 4 چیزیں ہیں. وہ کیا چیزیں ہیں؟ اربع من سعادت ابن آدم, ابن آدم کی, انسان کی سعادت اور خوش نصیبی میں سے 4 چیزیں ہیں. نمبر 1 المرأة الصالحہ, نیک بیوی مل گئی, خوش نصیبی ہے. شوہر کی وفادار ہے, خوش نصیبی ہے. والجار الصالح, نیک پڑوسی مل گیا ہے, اچھا پڑوسی مل گیا ہے, خوش نصیبی ہے. نمبر 3 والمرکب الحنی, عمدہ سواری مل گئی ہے, خوش نصیبی ہے. نمبر 4 الدار الواسع, ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے گنجائش کے مطابق وسیع مکان مل گیا ہے, خوش نصیبی ہے. انسانی ضرورت پوری کرنے کے لیے 3 کمروں کی ضرورت پڑتی ہے. ایک کمرہ اپنے خصوصی کمرہ ہے, اور دوسرا کمرہ اپنے بچوں کا ہے, تیسرا کمرہ مہمانوں کا ہے. ضروریات زندگی گزارنے کے لیے گنجائش کے مطابق مکان جو ہے وہ 3 کمروں کا ہونا چاہیے. بچے بڑے ہو گئے, بالغ ہو گئے, لڑکے بھی لڑکی بھی بالغ ہو گئے, حضور نے فرمایا کہ ان کے بستر الگ کر دو, ان کی رہائش الگ الگ کر دو. تو ایک کمرہ میں لڑکے, ایک کمرہ میں لڑکیاں, ایک کمرہ میں خود, اور جب مہمان آ جائے تو ایڈجسٹ کر لیا جائے. 3 کمرے کی ضرورت پڑتی ہے ضروریات زندگی گزارنے کی گنجائش کے مطابق. تو حضور نے فرمایا کہ انسان کی خوش نصیبی میں سے ہے مکان کا گنجائش کے مطابق وسیع ہونا. یہ 4 چیزیں انسان کی خوش نصیبی میں سے. وَأَرْبَعٌ مِّن شَقَاوَتِ ابن آدم, اور 4 چیزیں انسان کی بدنصیبی میں سے ہے. وہ کیا چیزیں ہیں؟ نمبر 1 المرأة السوء, بدترین بد اخلاق بیوی.
جب بیوی سے کہا جائے کہ ذرا چائے ناشتہ کروا دو، ذرا کام میں چلا جاؤ، بیوی کہتی ہے صبح صبح اٹھ کر ٹیں ٹیں کر رہا ہے، خود ہی پکا کر کے پی لو چائے۔ اور حدیث سناتا میں اس سلسلے میں، موقع ملے تو ابھی اور حدیث شریف سناتا ہوں۔ نمبر 2، الجار السوء، بدترین پڑوسی۔ پڑوسی نے تنگ کر دیا ہے، جینا حرام کر دیا۔ تمہارے بچوں کو پڑوسی ستاتا رہتا ہے اور جھاڑو دے کر کے کوڑا کر کر تمہارے اوپر گراتا ہے، ہر طرح سے ستاتا ہے، بدترین پڑوسی ہے۔ بدترین پڑوسی کی وجہ سے آدمی کو رہائش چھوڑ کر کے ہجرت کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ نمبر 3، والمرکب السوء، بدترین سواری۔ چل دیے، ایئرپورٹ کے لیے چل دیے، جہاز پکڑنا ہے، راستہ میں سواری رک گئی اور اسٹارٹ ہی نہیں ہوتی، ادھر سے اگلا پروگرام خراب۔ نمبر 4، الدار الضيق، انسان کی بدنصیبی میں سے تنگ مکان بھی ہے۔ تنگ مکان میں رہ کر کے گھر برباد ہو سکتا ہے۔ ایک ہی کمرہ میں سو رہے ہیں اور میاں بیوی ساتھ میں ہیں، بچے بڑے بڑے ہو گئے، اگر اندھیری رات میں مرد نے اپنے بیوی سمجھ کر کے بالغ لڑکی پر ہاتھ رکھ دیا ہے، گھر برباد۔ تفصیل علماء سے پوچھیو، علماء بتائیں گے۔ تنگ مکان یہ انسان کی بدنصیبی میں سے، اور تنگ مکان میں انسانی ضرورت پوری کی جا رہی ہے۔ میاں بیوی کے درمیان میں بچے ہوشیار ہو گئے، ایک ہی کمرہ میں ہیں، بچوں نے دیکھ لیا ہے تو ماں باپ اپنے منہ دکھانے کے لائق نہیں رہ سکتے، اور بچے بھی ماں باپ کے سامنے منہ نہیں دکھا سکتے۔ تو تنگ مکان انسان کی بدنصیبی میں سے۔ سید الکونین علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، میں نے یہ حدیث شریف ایک جگہ سنائی، ایک صاحب نے کہا کہ آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنایا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیا میں اتنا بڑا بدنصیب ہوں، اتنا بڑا بدبخت ہوں؟ میرے بیوی بدتمیز ہے، گھر میں شین نہیں ملتی، میرا پڑوسی ظالم ہے، اور سواری کی بات کرتے ہو، میرے پاس سائیکل بھی نہیں ہے، اور گھر کی بات کرتے ہو، گھر اتنا تنگ ہے، گلی میں سرپائی بچھا کر کے سوتے ہیں، آخر میرے ساتھ یہ حال کیوں؟ میں نے کہا بھائی دیکھو، دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک ہے مقصد زندگی اور ایک ہے ضرورت زندگی۔ ہمارے آقا سید الکونین علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں مقصد زندگی سے متعلق ارشادات فرمائے ہیں، زندگی کا اصل مقصد آخرت کی کامیابی ہے، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت زندگی سے متعلق بھی ارشاد فرمایا۔ اس حدیث شریف کا تعلق مقصد زندگی سے متعلق نہیں ہے، اس حدیث شریف کا تعلق ضرورت زندگی سے متعلق ہے۔ اگر تم نے صبر کر کے زندگی گزار لیا ہے، اس صبر کا نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں تمہیں اعلیٰ درجہ کے انداز سے ملے گا۔ حضرت امام طبرانی علیہ رحمہ نے المعجم الکبیر میں 21,608 حدیثیں نقل فرمائی ہے، ان میں سے 11,275 نمبر حدیث شریف ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آقا نامدار سید الکونین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اربع من اوتیہن فقد اوتی خیر الدنیا والآخرہ۔ 4 چیزیں ایسی ہیں، وہ 4 چیزیں جس کو حاصل ہو جائے، فقد اوتی خیر الدنیا والآخرہ، اسے دنیا اور آخرت کے سارے بھلائیاں مل گئی ہیں، سارے خوبیاں مل گئی۔ وہ 4 چیزیں کیا ہے؟ نمبر 1، آقا نے فرمایا قلباً شاکرا، شکر کرنے والا دل مل گیا ہے،
دنیا اور آخرت کے سارے نعمتیں اسے مل گئی ہے، وہ کبھی پریشان نہیں ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، وَلِسَانًا ذَاكِرًا، اللہ کو یاد کرنے والی زبان مل گئی ہے، دنیا اور آخرت کے سارے بھلائیاں مل گئی ہے۔ نمبر 3، وَبَدَنًا عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرًا، جسم ایسا مل گیا، کوئی مصیبت آن پڑے اس پر صبر سے کام لیتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے اندر صبر کرنے والوں کی مدد میں ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، ذکر کرنے والی زبان مل گیا ہے، ذکر کرنے والی زبان مل گئی ہے، دنیا اور آخرت کے سارے بھلائیاں مل گئی، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم نے اگر میرے ذکر کیا ہے، مجھے یاد کیا، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ جسے اللہ یاد کرے گا اس کا کون بگاڑ سکتا ہے؟ صبر کرنے والا بدن مل گیا ہے اور ذکر کرنے والی زبان مل گئی ہے اور شکر کرنے والا دل مل گیا ہے، دنیا اور آخرت کے سارے بھلائیاں مل گئی۔ چوتھی چیز فرمائی وَزَوْجَةً لَا تَبْغِيهِ حُوبًا فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ، ایسی بیوی مل گئی ہے جو ہر حال میں شوہر کے حق میں وفادار ہے، وفادار بیوی مل گئی ہے، دنیا اور آخرت کے سارے خوبیاں اسے مل گئی، دنیا اور آخرت کے سارے بھلائیاں اسے مل گئی۔ گلے گلے ساتھ میں ہے، زندگی کے ہر گوشے پر شوہر کے مدد میں ہے، ایسی بیوی مل گئی ہے، دنیا اور آخرت کی سارے بھلائیاں مل گئی۔ ہمارے یہ جو تعلیم گاہ بنائی جا رہی ہے، ان میں سے اگر ایک سال میں 100 بچیاں پڑھتی ہیں، ان 100 میں سے 10 بچیاں اگر ایسی پیدا ہو جائے، ان 10 بچیوں کے گودوں میں جو اولادیں پرورش پائیں گی، وہ سارے کے سارے اولادیں، وہ سارے کے سارے بچے دین کے داعی بن سکتے ہیں اور دیندار بنیں گے، نمازی بنیں گے۔ عورتوں کے ذریعے سے جو اصلاح ہو سکتی ہے وہ مردوں کے ذریعے سے نہیں ہو سکتی، عورتوں کے ذریعے سے جو تربیت ہو سکتی ہے وہ مرد کے ذریعے سے نہیں ہو سکتی۔ تو آقا نے فرمایا کہ جس کو وفادار بیوی مل گئی ہے، دنیا اور آخرت کی سارے بھلائیاں اسے مل گئی۔ کون بتائے گا؟ وہ بتائے گا جسے بد اخلاق بیوی مل گئی ہے، المرأۃ السوء مل گئی ہے، وہ بتائے گا کہ وہ گھر آتا ہے کام کر کے، رات کو گھر آتا ہے، آتے ہی بیوی نے تقریر شروع کر دی، زندگی اجیرن بن کر رہ گئی۔ گھر میں کوئی مہمان آتا ہے، اسے خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کہ مہمانوں کے سامنے بیوی میرے کیا تعریف کر دیں، جب میں کیا جاتی ہے اسی فکر سوار، پتہ نہیں وہاں جا کر کے بھائیوں کے ساتھ مل کر کے میرے خلاف کیا پلان بنائیں، زندگی اجیرن بن کر کے رہ گئی۔ یہ بتائے گا کہ تجھے دنیا اور آخرت کے سارے بھلائیاں مل گئی یا نہیں مل گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مردوں کی زندگی کو بہتر بنا دے، ہمارے عورتوں کی زندگی کو بھی بہتر بنا دے۔ میں ایک آدھ حدیث اور سنا سکتا ہوں۔ بہرحال ایک مختصر حدیث شریف اور سنا دیتا ہوں، اس سلسلے سے متعلق حدیثیں سنائی جائے ذرا لمبی ہو سکتی ہے۔ حضرت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں 11,769 حدیثیں نقل فرمائی ہیں، ان میں سے 5,668 نمبر حدیث شریف آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ ہمارے یہاں شادیوں کے موقع پر بہت ہی فضول خرچی ہوتی ہے، پیسوں کی بربادی ہوتی ہے، اس سلسلے میں ایک حدیث شریف سنا دیتا ہوں۔ آقا انعامدار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
الاقتصاد فی المعیشت، الاقتصاد فی النفقت نصف المعیشت، الاقتصاد فی النفقت نصف المعیشت، خرچہ اخراجات میں میانہ روی اختیار کرنا معیشت کا آدھا حصہ ہے، روزگار کا آدھا حصہ ہے۔ جو فضول خرچیاں شادیوں میں ہوتی ہے، کھانے میں پینے میں، اور کھانے کے آئٹم دسیوں کی تعداد میں کیے جاتے ہیں جو فضول ہے، کرنے والوں کو بھی اس کی حفاظت کرنی چاہیے، کھانے والوں کو بھی کرنا چاہیے۔ کھانے والے آدھا کھایا آدھا چھوڑ دیا۔ اور دوسری چیز آقا نے فرمائی وَالتَّوَدُّدُ إِلَى النَّاسِ نِصْفُ الْعَقْلِ، لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنا، لوگوں کے ساتھ تعلقات ہموار رکھنا، لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آنا نصف العقل، دانشمندی کا نصف حصہ ہے، سمجھداری کا آدھا حصہ ہے۔ حضرت سید الکونین علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد۔ اور تیسری چیز آقا نے فرمایا وحسن السوال نصف العلم، کسی سے اگر کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہے خوبصورت انداز سے معلوم کرنا، یہ علم کا آدھا حصہ ہے، یہ بجائے خود علم کا آدھا حصہ ہے۔ میں نے جو آیت شریفہ آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر کے ان سے ان کی بیوی کو پیدا فرمایا، اور اس کے بعد وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے سارے انسانوں کو پیدا فرمایا، دنیا بھر میں پھیلے ہوئے سارے مردوں کو پیدا فرمایا ہے، دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ساری عورتوں کو پیدا فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا آپس میں تم زندگی ایسے گزارو، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور رواداری کا سلسلہ جاری رکھو۔ آقا نامدار سید الکونین علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے دعا فرمائیے گا بھائی، میں نے اپنے وقت سے زیادہ وقت لے لیا ہے، جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا اس سے زیادہ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین